اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا کے سوا اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی اس کے مانند بناتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کی دیکھیے اللہ تعریف کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب اس وقت کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. خالی شدت نہیں، اشد بہت زیادہ، یعنی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ جو ہے آگے وارننگ دے رہا ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور اے کاش ظالموں جو لوگوں نے اللہ سے محبت نہیں کی، جنہوں نے جو ہے ظلم کیا، اللہ سے جیسے کہ محبت کرنی ہے ویسے جو ہے انہوں نے دوسروں سے کی، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اور اے کاش ظالموں کو عذاب کے دیکھنے کے وقت جو بات معلوم ہوتی وہ آج ہی معلوم ہو جاتی کہ ساری قوتیں ان القوت للہ جميعا، ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی کے اوپر جو ہے اصل ہماری گفتگو ہے. اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ شدت کی محبت کا پیمانہ الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کا حال الگ ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ جو ہے اسلام کی نقلیات سے اور جو ہے کچھ فرامین وغیرہ سے اور کچھ اولیاء کرام کے جو ہے واقعات سے اللہ چاہا تو سنیں گے. اللہ والوں کی جو ہے ایک دیوانگی ہوتی ہے، ایک عام سی بات. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ جو ہے لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی اس کی یاد میں ایسے مہور ہو کہ لوگ کہیں کہ دیوانہ ہے اللہ کی یاد میں. تو اسی کے اوپر گفتگو ہے. تو تمام جو ماحصل ہے وہ اللہ کی محبت ہی ہے، اللہ کا دیدار ہی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے، اللہ کا عشق ہی ہے. کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشق ذات خدا سے، عشق اللہ کی ذات ہے، عشق بالکل پاک ہے. اور امام اسلام فرماتے ہیں کہ مذہب ماں عاشقاں وردن، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں، یعنی اللہ سے عشق کرنے والوں کا مذہب دیکھیے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، ہم عاشقوں کا مذہب لے کے آئے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اس کی محبت میں جیے، اس کی محبت میں مرے، انہی کا یہ مذہب ہے. اگر ہم مہدی موعود علیہ السلام کے مذہب پہ ہیں، واقعی میں اگر ہم مہدوی ہیں تو عاشق رہے گا. مہدوی جو ہے خدا کا جو ہے سچا عاشق رہے گا اور کوشش کرے گا کہ اللہ جو ہے اسے جو ہے اس آیت کا مظہر بنائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی وہ لوگ اللہ کہنا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. ایسا عاشق سے مظاہرہ ہونا کہ خود معشوق کہنا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، خود اللہ کہنا ایسی محبت. اور حقیقت میں جو عشق کا آغاز ہوتا ہے وہ معشوق ہی کی طرف سے ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کی جائے گی. ہم جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کے جو فرمان مبارک ہے کہ اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہیں تو مبتدیوں کو چاہیے، بزنس کو چاہیے انیس الغربا اور مرغوب القلوب پڑھیں. اسی فرمان کے مطابق جو اسلام کی مبشر کتابیں ہیں انیس الغربا الحمدللہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی. اور مرغوب القلوب کی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جو بہت بڑے عاشق ہیں. انہی کی کتاب کو جو ہے حضرت مولانا روم نے جو ہے نظم کیا ہے
اسی کتاب کو جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. یہ آج آخری نشست ہے. چند چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہیں. بالکل مختصر سی یہ کتاب ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ آج جو ہے یہ کتاب جو ہے اختتام تک پہنچے گی. مختصر سا جو ہے بریفلی پچھلے جو ہم پڑھے تھے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. مرغوب قلوب، دلوں کو راغب کرنے والے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے الگ الگ 10 فصلوں میں 10 چھوٹے چھوٹے چیپٹرز میں جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت کا بیان تھا، جس میں عالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی. بنیاد ہے سالک کے واسطے، اللہ تک پہنچنے کے واسطے. اس کے بعد پھر توبہ کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی، ندامت، شرمندگی. پھر اس کے بعد جو ہے روح، دل اور نفس کے اوپر جو ہے گفتگو. روح کی حکمرانی، ہر چیز جو حقیقت میں جو روح کے واسطے ہمیں کرنا ہے، جو باقی رہے گی وہ روح ہی رہے گی. اس کے بعد وضو، نماز، روزہ، اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی ہے. پھر اس کے بعد توکل کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی ہے، یقین کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا اور ترک دنیا کے اوپر اللہ کی ذات کے اوپر کیسا بھروسہ رہنا. پھر بعد میں لاسٹ میں جو ہے معرفت کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی ہے، جو آپ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے فصل ہفتم جو پڑھی تھی، 7واں جو فصل تھی معرفت کے اوپر، اللہ کی پہچان کے اوپر حضرت نے جو ہے جو گفتگو کی تھی، اس میں سے مختصر سا دوبارہ پڑھتے ہوئے بالکل آخری کے جو 2 شعر ہیں وہ پڑھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتا ہوں. اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی ہی میں آخر جا ملنا ہے. اس لیے جان کو یعنی روح کو کیوں رنجیدہ بنائیں، یہ اور ہی شے ہے. ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی میں جو ہے ہم جا کے مل جائیں گے. یہ مٹی سے بنی ہے اور مٹی میں ملے گی. روح جو ہے اللہ کا نور ہے، تو یہ مٹی کی خاطر، یہ مٹی چاہتی ہے کہ کھاؤ پیو، عیش کرو، سو کرو. اس سے جو ہے اس کو روح کو تکلیف ہوتی. پھر اس جو کھانا پینا ہوگا وہ سارا جو ہے برباد ہوگا. پھر یہ جسم جس کے واسطے آپ پرورش کر رہے ہیں وہ ایک دن جو ہے قبر میں جائے گا اور جو ہے کیڑے مکڑوں کی جو ہے غذا بنے گا. تو اس جسم کے واسطے حضرت کہہ رہے ہیں کہ کیوں روح کو رنجیدہ کریں، کیوں جو ہے روح کو تکلیف دیں جو اللہ کی محبت کے واسطے پیدا کی گئی ہے، اللہ کے وصال کے واسطے پیدا کی ہے. اللہ نے اپنے نور سے جو ہے جس کی تخلیق کی ہے. تو حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ اس طرح اگر خدا کو پہچان لو تو معرفت کا مقام حاصل کر کے جاویدانی ہو جاؤ گی. جب آپ حقیقت میں اپنی روح کو پہچان لیں گے اور حقیقت میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو معرفت کا مقام حاصل کرنے کے بعد جاویدانی ہو جاؤ گی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اللہ آپ کو جو ہے زندگی عطا کرے گا. فصل اشتم ہے در بیان عشق، عشق کے بیان میں. حضرت لکھ رہے ہیں پہلا شعر ہے کہ جان لے کہ عشق روز ازل سے یعنی شروع سے دل کے ساتھ پیوستہ ہے. دل سے جو ہے اس کا جو ہے تعلق ہے اور اسی سخت درد سے جگر لہو لہان ہے. عشق جو ہے روز ازل سے جو ہے دل کے ساتھ جو ہے پیوستہ ہے اور اسی سے جو ہے اسی سخت درد کی وجہ سے آپ کا جگر جو ہے لہو لہان ہے عاشق کا. ایسی صورت میں جان و تن کا ایک ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ اس راہ میں وہ بدن درکار نہیں جو بے جان ہے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس صورت میں جو ہے ایسی صورت میں جب آپ کو عشق کرنا ہے تو آپ کا جسم بھی جو ہے جان بن جانا، وہ بھی جو ہے بالکل روح کی طرح بن جانا. اسی لیے اس راہ میں وہ بدن درکار نہیں جو بے جان ہے. آپ مردہ جسم کے ساتھ جو ہے کچھ نہیں کر سکیں، اس میں جو ہے روح کے ساتھ آپ کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اور آپ کے جسم کو جو ہے روح بنانا ہے. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جان لے کہ عشق روز ازل سے دل کے ساتھ پیوستہ ہے اور اسی سخت درد سے جگر لہو لہان ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بھی جو ہے قول مبارک ہے، اسلام کا فرمان ہے کہ عشق کا شہباز، عشق کا جو پرندہ ہے، جیسا ہم اشارے میں بات کر رہے ہیں کہ لامکان سے اڑا، اللہ کے مکان سے اڑا، آسمان پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا اور پہاڑوں پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا اور خاک پر پہنچا، مٹی پر پہنچا، اپنی جگہ پایا اور بیٹھا اور کہا میں محبت ہوں، بیٹھا اور کہا میں محبت ہوں. تو اس کی شرح کرنے والے بتاتے ہیں کہ عشق جو بھی ہے، عشق اللہ کی جو ذات کا جو پرندہ ہے جو بتایا گیا، جو مثال کے طور پہ کہ لامکان سے اڑا، آسمان پر پہنچا، آسمانوں سے مراد فرشتوں کی ذات ہے، وہاں پہ جگہ نہ دیکھا،
وہ قابلیت نہیں دکھا. پھر آگے بڑھا اور پہاڑوں پر پہنچا. ان سے مراد جو ہے اجنہ وغیرہ ہے دوسری مخلوق. وہاں پہنچا اور اپنی جگہ نہ دیکھا, ان میں جو ہے وہ قابلیت نہیں دکھا. پھر اور آگے بڑھا اور خاک پر پہنچا, مٹی پر پہنچا. تو بعض روایتوں میں کہ جو ہے اس نے گھولن کیا, اس میں جو ہے لوٹا, اس کو جو ہے مٹی پسند آئی. تبھی جو ہے اللہ نے یہ طے کیا, یہ اللہ ہی کے پاس ہے, سب اللہ کی صحیح طرف سے ہے کہ یہ جو مٹی ہے وہ اس کا عشق حمل کر سکے. اسی لیے جو ہے اسی مٹی سے آدم کو بنایا ہے. تو اسلام کی نقل مبارک ہے کہ عشق کا شہباز لامکان سے اڑا, آسمان پر پہنچا, اپنی جگہ نہ دیکھا, آگے بڑھ گیا اور پہاڑوں پر پہنچا, اپنی جگہ نہ دیکھا, آگے بڑھ گیا اور خاک پر پہنچا, مٹی پر پہنچا, اپنی جگہ پایا اور بیٹھا اور کہا میں محبت ہوں. محبت اور محنت میں فرق نہیں ہے. مثلاً فرمانا ہے کہ محبت اور محنت میں فرق نہیں ہے مگر ایک نقطے کا. جب نیچے کا نقطہ اوپر ہو جائے تو وہی محبت محنت ہو جاتی ہے, تو وہی محبت جو ہے محنت ہو جاتی ہے. تو حقیقت میں جو ہے عشق جو ہے ہمیں جو عطا کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اس کے حاصل جو ہے آپ کو محنت کرنا ہے. اور میں اسلام بتا دوں کہ محنت اور محبت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو محبت حاصل ہو جائے گی. اللہ نے جو ہے ایک ہی سیدھا جو ہے سمپل سا فارمولا رکھ دیا گیا ہمارے لیے. عشق حاصل کرنا ہے, محبت اللہ کی, تو محنت کرنا ہے. جتنی محنت کرو گے, جتنا اللہ کو یاد کرو گے, اتنا جو ہے محبت بڑھتے جائے گی اور اسی سے جو ہے اللہ کا عشق حاصل ہوگا. تو حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جان و تن کا یعنی روح اور جسم کا ایک ہونا لازمی ہے, اس لیے کہ اس راہ میں وہ بدن درکار نہیں جو بے جان ہے. محبت دل میں ہے اور عشق روح میں ہے. ان دونوں کے اثر سے بدن پیچ و تاب میں ہے, بدن جو ہے تڑپ رہا ہے, دونوں کے جو ہے بیچ میں ہے. اگر محبت نے کوئی صورت لی تو یہی صورت عشق کی ضرورت بنتی ہے. ایسی حالت میں چشم یعنی آنکھیں اسرار معشوق کو دیکھنا چاہتی. جب آپ کو عشق بڑھتے جاتا ہے تو آنکھیں چاہتی ہے کہ جو ہے اپنے معشوق کے محبوب کے جو اسرار راز جو ہے وہ دیکھتے جائیں, اور اس کے کلام کو روح کے کانوں سے سننا پسند کرتی ہے. اب سنیے, سوچیے آپ, اللہ کو جو ہے دیکھنا اور اس کے بعد جو ہے اس سے کلام کرنا. اللہ کا کلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اللہ کے کلام کو جب سننے لگے, اللہ کے کلام کو جب سننے لگے تو جو ہے آپ کو اسی وقت پہ جو ہے اللہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. وہ سننے ہی سے جو ہے آپ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. تبھی تو یہ سوال کیا گیا تھا. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جب محبت عشق کا جو ہے صورت لے لے گی, ایسی حالت میں چشم میں اسرار معشوق کو دیکھنا چاہتی ہے. اور یاد رکھیے نبی محمد علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے کا جو سیدھی جو ریکوائرمنٹ ہے, میں اسلام فرماتے ہیں کہ طالب کے لیے کیا چیز فرض ہے جس سے وہ خدا کو پہنچے. میں اسلام خود سوال کر رہے ہیں کہ طالب کے لیے کیا چیز فرض ہے جس سے وہ خدا کو پہنچے. پھر آپ خود جواب دیتے ہیں وہ عشق ہے. جواب دیجیے کہ وہ عشق فرض ہے. اللہ کو پہنچنے کا کیا چیز فرض ہے, وہ عشق فرض ہے. پھر میں اسلام فرماتے ہیں عشق کیوں کر حاصل ہے, عشق کیسے حاصل. پھر آپ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اپنے دل کی لو ہمیشہ خدا کی طرف لگائے رکھے, ایسی کہ دل میں کوئی چیز آنے نہ پائے. عشق حاصل کیسا ہوگا, مثلا وہ بتا بھی رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ کا یہ احسان ہے کہ تمام کا تمام چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پہنچنے سے کیا چیز فرض ہے. تو آپ خود جواب دے رہے ہیں کہ عشق ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ عشق کیوں کر حاصل ہو, یعنی عشق ایسے حاصل ہو. تو فرمانے کہ دل کی لو, دل کی توجہ ایک تار ہے جو ہمیشہ اللہ سے کنیکٹڈ رہنا ہے. ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ میں واسطے, ایک تار ہے جو ہمیشہ کنیکٹڈ ہے. تو اسلام فرمانے کہ دل کی لو, دل کی توجہ ہمیشہ حق کی طرف لگی رہے, ایسے کہ اس میں کوئی چیز مائل نہ ہو, کوئی دوسرا خیال نہ آئے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ کیسا حاصل ہونا, اس کام کے لیے خلوت اختیار ہے. جو تاریخ دنیا ہوتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے. اس کے بعد خلوت اختیار کسی سے نہ ملے. اسلام فرمانے نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے, کھڑے بیٹھے لیٹے کھاتے پیتے ہمیشہ حق کا ملاحظہ رکھے, تب جا کے جو ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. یعنی جب وہ گوشہ نشی ہوگا اور کھڑا ہوا, بیٹھا ہوا, لیٹا ہوا, کھاتے پیتے ہمیشہ جب حق کا ملاحظہ رکھے گا کہ ہمیشہ حق کو اپنے اوپر ظاہر دیکھے گا, اللہ کو موجود دیکھے گا. بات ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ کو حاضر اور ناظر جاننا, ہمیشہ اس کی جو ہے لو میں جستجو میں لگے ہوئے رہنا. تو جب ہمیشہ یہ حالت ہوگی تب جا کے آپ کو وہ حالت پیدا ہوگی کہ جو ہے دل کی کیفیت جو ہے ہمیشہ اللہ سے جڑی ہوئی رہے گی, اور تب جو ہے آپ کو عشق حاصل ہوگا, اور تبھی جو ہے اللہ کی ذات حاصل ہوگی. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جب یہ حالت پیدا ہوگی اب عاشق چاہے گا کہ وہ اسرار وہ راز جو ہے دیکھے, اللہ کے جو ہے اسرار وہ خزانے جو ہے تو دیکھیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں, اور حضرت فرماتے ہیں کہ تم ایک امر عظیم کے واسطے جو ہے پیدا کیے گئے ہو,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان خود جو ہے معدن ہے، جس طرح جو ہے ہیرے جواہرات کے جو ہے مائنس ہوتے ہیں، اس طرح جو انسان جو ہے اپنے اسرار کا، اللہ کے اسرار جو ہے اندر لیا ہوا ہے، اسے صرف جو ہے محبت کرنا ہے۔ تو ایسی حالت میں چشم یا آنکھیں، یہ آنکھ بنائی گئی محبت کے واسطے، یہ آنکھ دیکھنا ہی چاہتی ہے، اس کے اوپر اگر غور کریں تو یہ صرف دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ایسی حالت میں چشم، آنکھیں اسرار معشوق کو دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے کلام کو، اللہ کے کلام کو روح کے کانوں سے سننا پسند کرتی ہے۔ سر سے پاؤں تک، سر تا پا سارا وجود دوست کی طرف متوجہ ہو کر مست الست بنتا، سارا وجود، خالی جو ہے دل، آنکھیں، زبان نہیں، بلکہ سارا وجود جو ہے جب محبت ہوتی ہے بندگی میں۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ملاقات کے وقت پہ جو ہے یہ شعر تھا، آپ کی جو حالت تھی بندگی میں شاہ نظام کی، کہ عشق آمد و جا کر چوں خون در رگو پوست، یعنی عشق آیا اور جگہ کر گیا میرے جسم میں، میرے اندر، جس طرح خون رگ اور پوست کے اندر ہوتا ہے۔ پھر آگے حضرت کہہ رہے ہیں کہ وتہی کرد میرا ازمن و پر کردہ بدوست، رگ اور پوست کے اندر ہوتا ہے۔ پھر آگے حضرت کہہ رہے ہیں کہ وتہی کرد میرا ازمن و پر کردہ بدوست، اور مجھے مجھ سے خالی کر دیا اور دوست سے مجھے بھر دیا۔ عشق آیا اور جو ہے میرے اندر ایسی جگہ لے لی جس طرح جو ہے خون میرے رگ اور پوست کے اندر ہے۔ عشق کتنی بڑی بات ہے، اور مجھے مجھ سے خالی کر دیا اور میرے دوست سے پر کر دیا، میرے دوست سے جو ہے مجھے بھر دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ آزائے وجودم ہماگی دوست گرفت، نامی زمن پر من و باقی ہماؤس، یعنی تمام اعضاء، یہ جو حصے ہیں وہ میرے ہیں جو دوست نے گرفت کر لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں۔ نامی زمن صرف جو ہے میرا نام ہے، لیکن حقیقت میں وہی ہے، نام خالی جو ہے نظام ہے یہاں پہ، لیکن حقیقت میں سارا جو ہے وہاں پہ انہیں ہو چکا ہے، کیونکہ عشق جو ہے اندر جا کے ایسا بس چکا ہے جس طرح جو ہے خون رگ اور پوست کے اندر ہوتا ہے، اور مجھے مجھ سے خالی کر دیا ہے۔ اعضاء میرے تمام جو اعضاء ہیں وجود کے، وہ تمام کو تمام جو ہے دوست نے جو ہے اسے گرفت کر لیا۔ اسی لیے عربی کی لغت وغیرہ میں بھی آپ کو شاید ملے گا لکھا ہوا کہ عشق کے جو معنی لیے جاتے ہیں، جنگل میں جو ہے ایک بیل ہوتی ہے، جھاڑ کی بیل، غالباً آپ نے سے پہلے سنا ہوگا، ایک بیل ہوتی ہے جسے جو ہے اسے جو ہے عشق کا نام دیا گیا اس بیل کو۔ تو وہ بیل جس کسی جھاڑ پہ چڑھتی ہے وہ جھاڑ کو پورا خاک کر دیتی ہے، پورا جلا دیتی ہے جھاڑ کو، وہ جھاڑ پہ صرف وہ بیل رہ جاتی ہے۔ تو عشق اس بیل کو کہتے ہیں، اس جھاڑ کو، اس بیل کو جس کسی جھاڑ کے اوپر چڑھتی ہے وہ جھاڑ کو اس کے پتوں سے خالی کر دیتی ہے اور سراپا وہ بچ جاتی ہے۔ تو عشق جب کسی کا حاصل ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا عشق پاک ہے، اللہ کی ذات کا عشق جب حاصل ہوتا ہے تو جو ہے ہمیں ہم سے خالی کر دیتا ہے اور سراپا وہ رہ جاتا ہے، وہ خود جو رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نامی زمن پر من و باقی اماؤس، یعنی جو ہے صرف نام میرا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہی باقی ہے۔ تو اسی لیے حضرت یہاں پہ کہہ رہے ہیں شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے سر سے پاؤں تک سارا وجود دوست کی طرف متوجہ ہو کر مست الست بنتا ہے۔ اگر کوئی اپنے معشوق کی یاد میں محو ہو گیا، اللہ کی یاد میں محو ہو گیا، تو اسے پیدائش میں سے کسی کی یاد نہیں آتی، زندگی میں اس کی کسی کی یاد نہیں آتی، نہ بیوی نہ بچے، کسی کی یاد نہیں۔ جب جو ہے وہ مست محو ہو جاتا ہے، اس کے حسن ازلی کو، اس کا جو حسن ہے پیش در پیش پائے گا اور اس کے کمالات کو دل کے کانوں سے سمجھ جائے گا۔ جب اللہ کا جب دیدار حاصل کریں گے، اس کا حسن، اللہ کا حسن حاصل کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے حسن دیکھنے والوں نے جو ہے انگلیاں کاٹ لیں اور جو ہے انہیں خبر تک نہیں، ان کی جو ہے 14 دن کی بھوک مٹ گئی، فاقہ تھا 14 دن کی جو ہے بھوک مٹ گئی صرف چہرہ دیکھنے پر۔ اللہ تعالیٰ کے حسن ازلی کو جب الگ الگ روپ میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ چہروں میں جب اللہ سچ کے سنور کے جو ہے دکھاتا جائے، اس کا جو ہے بیان، وہ بیان میں نہیں آ سکتا، تو اس کے کمالات کو دل کے کانوں سے سمجھ جائے گا، نہ جانے اس کا دیکھنے والے کا اس وقت جو ہے کیا عالم ہوگا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، جب ایک مجذوب کان میں جو ہے، ناک میں جو ہے رسی ڈالے ہوئے میں اسلام کے حضور میں آئے اور جو ہے میں اسلام سے عرض کی کہ جو ہے اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کرو، تو اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بیان میں نہیں آتی، اللہ کے صفات بیان میں آتے ہیں، سن۔ اگر کسی شخص کی جو ہے ناک میں رسی ڈال کر اسے ساری زمین کا چکر لگایا جائے، ساری زمین کا، مطلب جانوروں کے مانند ساری زمین کا چکر لگانا، کیا حال ہونا اس کا، ساری زمین کا چکر لگایا جائے اور اسے سوئی کے ناکے کے مانند اللہ کا دیدار حاصل ہو، تو وہ شخص یہی کہے گا کہ مجھے 10,000 سال اسی طرح پھراؤ، پھر ایک مرتبہ وہ دیدار کے واسطے
سوئی کے ناکے کے مانند. یہ اللہ کی ذات ہے بھائی. اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، یہ اللہ کا جمال ہے. تو اسلام نے یہ اسلام کا صدقہ ہے ہمیں جو اس کی ذات کا جو ہے اس کی ذات کا شہدائی، اس کی ذات کا شہدائی بننا ہم پر فرض کیا. طلب دیدار خدا ہم پر فرض کی گئی ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس کے حسن ازلی کو پیش در پیش پائے گا جب عشق حاصل ہوگا، کیونکہ عشق فرض ہے. جب یہ حاصل ہوگا آپ کو جو ہے اللہ کی ذات حاصل ہوگی. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ذاکر ذکر کے دریا میں ڈوب جاتا ہے تو اسے عشق کا وہ موتی حاصل ہوتا ہے جسے جو ہے وہ اللہ کے حضور میں بطور تحفہ کے پیش کرتا ہے اور اللہ کا دیدار حاصل کرتا ہے. تو عشق جو ہے ایک موتی کے مانند ہے جو ہے ذکر کے دریا میں جو ہے اندر ہے. تو آپ کو پورا ڈوبنا ہے اور وہ موتی حاصل کرنا ہے، اور وہ جب اللہ کو دیا جائے گا تب جو ہے اللہ اپنے دیدار سے مشرف کرے گا. تو دیکھیے یہ بڑی بات ہے جو سمجھا وہ سمجھا. طریقت کے لحاظ سے حضرت لکھ رہے ہیں کہ طریقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تم عاشق ہو. میں عاشق ہوں، مطلب ہم جو ہے اللہ کے عاشق ہو رہے ہیں. اور اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تم معشوق ہو. حقیقت میں جو ہے تم معشوق ہو، مطلب تمہارے سے عشق کیا گیا. بظاہر میں عاشق بن رہا ہوں، لیکن حقیقت کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ نے حقیقت میں اس شخص کے اوپر جو ہے محبت کی نظر ڈالی اور اس کا ایسا پیور عشق ہے کہ انہیں خود بخود اس کا عاشق بنتا ہے. اور یہ خاصہ قوم مہدویہ کا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یحبہم و یحبون، ان سے اس نے محبت کی اور انہوں نے پلٹا کہ اس نے محبت کی. اللہ جو ہے اس آیت کا جو ہے ہمیں مظہر بنائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ پلٹا کہ اللہ کے ان سے محبت کرتے ہیں. تو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے میں عاشق بنا اس کا، لیکن حقیقت میں معشوق نے پہلی نگاہ ڈالی اور ہمیں عاشق بنا دیا. ہمیں جو ہے عاشق اس کی نگاہ نے جو ہے بنا دیا. طریقت کے لحاظ سے دیکھا جائے اور یہ اللہ کا عشق ہے، یہ پیور عشق. اس بات کو آپ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیے. اور عشق جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ بالکل پاک ہوتا ہے. شہادت الولایت میں جو ہے اس کی تفصیل بیان بھی کی گئی. مثلاً کی نقل کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ عشق پاک ہے مانند آگ ہوتی ہے. آگ جس طرح پاک ہوتی ہے اس کا اگزامپل دیا گیا کہ جو ہے اگر کہیں پہ مردار کھانا پک رہا ہے اور ہانڈی کے نیچے آگ لگی ہوئی اور ایک ہانڈی میں جو ہے حلال کھانا پک رہا ہے، تو مردار کھانے کے نیچے سے آگ لے کر اگر جو ہے حلال کھانے کے نیچے آگ رکھی جائے گی تو کھانا حلال ہوگا یا حرام ہو گیا؟ کھانا حلال ہوگا یا حرام؟ حلال ہوگا. کھانا صحیح بولی، کیونکہ آگ پاک ہے. کیونکہ آگ پاک ہے، مردار کھانا پک رہا ہے، نیچے آگ ہے اور دوسری ہانڈی میں حلال کھانا ہے. مردار کھانے کے نیچے سے آگ لے کے جو ہے حلال کھانے پہ لگائی گئی ہے. آگ تو بذات خود پاک ہے کیونکہ عشق پاک ہے. وہ جو ہے جو غیر خدا کی طرف لگایا گیا. اسلام نے فرمایا، اسلام پوچھتے تھے تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ تو پھر اسلام فرماتے تھے کہ بس وہی عشق اللہ کی طرف لگا دو. یعنی عشق حقیقت میں پاک ہے جو خدا کے غیر کی طرف لگایا گیا. اگر اسی کو اللہ کی طرف لگا دو گے تو اللہ کو حاصل کرو، اللہ کو حاصل کر لو. تو طریقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تم عاشق ہو، اور اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معشوق ہو. اسلام فرماتے ہیں کہ ہم بلہاری سجن ہم بلہار، ہم سجن سر صحرا سجن ہم گلہار. یعنی میں فدا ہوں ساجن پر، ساجن مجھ پہ ہے نثار. میں ساجن کے سر کا صحرا ہوں، ساجن گلے کا میرا. میں ساجن پہ فدا ہوں، ساجن مجھ پہ فدا ہے. میں ساجن کے سر کا صحرا ہوں، ساجن گلے کا میرا مال. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ پوشیدہ اسرار کو، یعنی اب جو اسرار جو کھلتے جائیں گے اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں، جب وہ کھولنا شروع کرے گا، حجابت ہٹائے گا، تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ پوشیدہ اسرار کو اپنے ہی اندر پاؤ گے. یعنی یہیں پہ پاتے جاؤ گے تمام کا تمام، اور خود اے میرے محبوب اپنے آپ کا عاشق بن جاؤ گے، اپنے ہی آپ کے جو ہے عاشق بن جاؤ گے. آگے جو کوئی اپنے محبوب کے چہرے کا عاشق ہوا، اب جب دیکھنے کے بعد جو عالم ہوا ان کا، جو کوئی اپنے محبوب کے چہرے کا عاشق ہوا اسے دنیا میں اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس کے بعد جو ہے اسے کوئی کسی جو ہے چیز کی جو ہے ضرورت باقی نہیں ہوتی. بندگی میں اگر ان سے سوال کیا گیا، خود خدا سوال کرتا ہے کہ سید خنمیر کیا تجھے کچھ چاہیے؟ تو زندگی میں جو ہے 3 بار سوال کیا گیا، بندہ تو اسے تیری ذات طلب کرتا ہے. اللہ نے کہا، جواباً کہا اللہ نے کہ جو ہے ہم نے اپنی ذات دی اور کچھ چاہتے ہو. تو چوتھی مرتبہ یہی کہا کہ بندہ تجھ سے صرف تیری ذات چاہتا ہے، صرف اللہ کی ذات چاہتا ہے. تو جو کوئی اپنے محبوب کے چہرے کا عاشق ہوا، اپنے خدا کے چہرے کا عاشق ہوا، اسے دنیا میں اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. کیونکہ جو ہے اس کے بعد اس کو حکومتیں دے دو، اس کو جو ہے پیسہ دے دو، اسے دنیا آخرت وہ سب ٹھکرا کے نکل جائے گا. وہ آج جنت بھی جو ہے قبول نہیں کرے گا. وہ صرف جو ہے اللہ کی
ذات کو چاہے گا. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ دوسرا فصل ہے فنا کے بیان میں کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جب غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہاں کی ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے. اب غور کیے ہمیشہ اس بات کو فکر میں رکھنا ہے کہ کچھ بھی رہنے دو بھائی، یہاں پہ کتنی بھی خوشی رہنے دو، کتنا بھی جو ہے آپ کما لو، کتنا بھی جو ہے آپ کے واسطے اچھے سے اچھا ہو جان دو، سارے کا سارا جو ہے نیست و نابود ہے، سب جو ہے فنا ہونے والا. تو حضرت کہیں گے جب غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہاں کی ہر چیز اس دنیا کی نیست و نابود ہونے والی ہے. البتہ لافانی ہمیشہ لافانی ہے. جو فنا نہیں ہونے والا ہے وہ ہمیشہ نہیں فنا ہونے والا ہے. جو باقی ہے وہ باقی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے جب جامعہ مکہ معظمہ میں جب امام مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جو ہے اور صحابہ کے اوپر جب سخت فقر و فاقہ پڑا، خود اسلام کے اوپر کچھ 35 دن کا جو ہے فاقہ تھا، جب جو ہے جونپور کے جو ہے قاضی بھی جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو اسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی آپ جو ہے یہاں کے شریف مکہ سے کچھ مانگ کیوں نہیں لیتے؟ تو اسلام نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے ہمارا، کیونکہ جب فاقہ 3 دن کا بڑھ جاتا ہے تو شریعت میں جو ہے حرام چیز بھی جو حلال ہو جاتی ہے. تو وہ قاضی ہے، قاضی نے کہا کہ ضروری ہے، تو میں اسلام نے جواباً عرض کیا کہ قاضی خدا ضروری ہے، خدا ضروری ہے. اسلام نے کہا کہ خدا، ہمیشہ میں کا فرمایا جاتا ہے کہ خدا ضروری ہے. اب جب بھی بات آتی ہے آپ کو ضرورت کی، ہمیشہ اپنے دل میں لا لو کہ اسلام نے، میرے آقا نے فرمایا کہ خدا ضروری ہے. اسلام نے فرمایا کہ خدا قاضی، خدا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کی، اسی لیے باقی کو طلب کرو. اسلام نے فرمایا جو باقی رہنے والا ہے اس کو طلب کرو، ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جب غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہاں کی ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے. البتہ لافانی یعنی جو باقی ہے وہ ہمیشہ باقی، یہ اللہ کی ذات ہے. آگے لکھ رہے ہیں کہ اگر وحدت الہی کے ساتھ یعنی جو اللہ کی وحدانیت ہے محو ہو جاؤ گے تو اللہ کی مہربانی سے وہ زندگی پاؤ گے جو نابود ہونے والی نہیں. اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، کوئی معمولی انعام نہیں ہے. یہ قرآن اس کے اوپر جو ہے گواہ ہے کہ اگر وحدت الہی کے ساتھ، اس کے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محو ہونا ہے، اس کے رنگ میں رنگے جانا ہے. اگر وحدت الہی کے ساتھ محو ہو جاؤ گے تو اللہ کی مہربانی سے وہ زندگی پاؤ گے جو نابود ہونے والی نہیں. فنا خواہشات، فنا دیکھیے کس کو کہہ رہے ہیں کہ فنا خواہشات نفسانی کی ترک کرنے کا نام ہے. بقا اللہ کے تمام صفات کا مفہوم ہے. یعنی فنا جو ہے آپ کا نفس جو کچھ کی خواہش کر رہا ہے اس کو ترک کرنا، مطلب میں جو خواہش کر رہا ہوں میں کو ہٹانا، اسے جو ہے ترک کرنا. بقا اللہ کے تمام صفات کا مفہوم ہے، جو اللہ کے صفات ہے، جو اللہ کا رنگ ہے اس میں رنگے جانا. خدا کے دوستوں کے لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا کے دوستوں کے لیے مرنا ہرگز نہیں، ان میں سب متقی اور برگزیدہ لوگ شامل ہیں. ان کے واسطے مرنے نہیں لکھ رہے ہیں حضرت، کیونکہ رسول بھی فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ خدا کے جو پیارے جو بندے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. رسول نے بھی فرمایا. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا کے دوستوں کے لیے مرنا ہرگز نہیں ہے. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے خلیفے نے، آپ کے شاگرد نے آپ سے زندگی میں سوال کیا تھا کہ فنا اور بقا، اس کے بارے میں مجھے سمجھا، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہے تمہیں جو ہے میں اس کا جواب دوں گا، اللہ والے زبان یہ ہے اس کا جو ہے جواب دوں گا. حضرت کا انتقال ہو گیا. سوال کیا تھا اور جو ہے کہا تھا کہ تمہیں اس کا جواب دوں گا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور کافی جلالی بزرگ تھے. آپ نے جو ہے کلیر شہر جو ہے آپ کی جلال سے جو ہے جل گیا ہے، اور اسے کئی جو ہے جلالی واقعہ جو ہے پیش آئے. اسی لیے اس وقت کئی اولیاء کرام نماز جنازہ پڑھنے کے واسطے آئے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے. سب منتظر ہے کہ کوئی بڑا کامل آئے اور جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائے. سارے لرز رہے ہیں. تو کافی دیر انتظار کے بعد جو ہے ایک دھول اڑی اور ایک تیز رفتار گھوڑ سوار جو ہے تیز رفتار گھوڑے پہ جو ہے سوار ہوتے ہوئے آئے، چہرے پہ جو نقاب بنا ہوا ہے، اور آئے اور فوراً جو ہے اعلان کیے کہ جو ہے صفحہ درست کرو. صفحہ درست ہوئی، نماز جنازہ پڑھا دی گئی. پھر وہ پلٹے اور جو ہے گھوڑے پہ بیٹھے تھے کہ وہ جو خلیفے ہیں انہوں نے آ کے جو ہے حضرت کو جو ہے پیر پکڑا. پیر پکڑتے جو ہے حضرت نے جو ہے نقاب ہٹایا. حضرت صابر کلیری ہیں، حضرت صابر کلیری ہیں. انہوں نے کہا، اپنے خلیفے سے کہا مخاطب کر کے کہ تم نے مجھے سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. تو آپ نے اپنی لاش کی طرف بتا کے کہا کہ وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. یہ کہی اور چلے گئے، وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے.
تو اللہ والے ایک مکان سے دوسرے مکان صرف ان کا سے منتقل ہونا ہے. یقین جانیے صرف منتقل ہو رہے ہیں وہ لوگ, ہمارے نظروں سے اوجل ہیں, وہ صرف جو ہے منتقل ہو رہے ہیں. بندگی میں رضی اللہ کے پاس جو ہے صحابہ وہاں پہ بیویاں جو ہے اپنے شوہر کو جو ہے پکڑ لیے تھے کہ جو ہے اللہ کہتا ہے شہید مردہ نہیں ہوتا, وہ زندہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جو رزق ملاتا ہے, وعدہ کرو آپ جو ہے مل کے جاؤ گے, آپ ہمارے سے جو ہے آتے جاتے رہو گے, ملتے رہو گے. وہ جواب نہیں دے سک رہے تھے. بندگی میں سے آگے پوچھے کہ بیوی جو ہے ایسا عرض کر رہی ہے, تو بندگی میں نے فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے, جا کے وعدہ کر دو, جب تک لوگوں پہ ظاہر نہ ہوگا ملتے آؤں گا. روزانہ ملتے آتے تھے جب تک کہ جو ہے راز فاش نہیں ہوا. ایسے ایک نہیں کئی اولیاء کرام جو ہے گزرے ہیں, ایسے ایک نہیں کئی اللہ والے گزرے ہیں. بہرحال اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ خدا کے دوستوں کے لیے مرنا ہرگز نہیں. وہ چونکہ موتو قبل ان تموتو کا مظہر بن گئے تھے, مرنے سے پہلے مر گئے تھے, چلتا پھرتا جو ہے مردہ بن گئے تھے. ان سب میں متقی ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ کے برگزیدہ لوگ شامل ہیں. ایسا سمجھنا چاہیے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانا ہے, اس طرح دنیا کے دکھ دھندوں سے دور رہنا چاہیے. دیکھیے جی ہمیشہ یہ تصور رکھنا کہ میرے کو ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہونا ہے. ایسا جو رکھے گا اس طرح دنیا کے دکھ دھندوں سے دور رہنا چاہیے. جب بہت پیاری بات ہے, جب خدا تمہارے ساتھ ہے تب تو بھی اس کے ساتھ ہے. خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا کام ہے تم بھی اس کے ساتھ رہے, مطلب اس کی یاد میں رہے. جب خدا تمہارے ساتھ ہے تب تو بھی اس کے ساتھ رہے. اپنے دل کو ماں سوا اللہ کی قدرت سے پاک و صاف رکھے. اپنے دل کو اللہ کے علاوہ جو کچھ کے ہے اس کی ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھے. ہمارا تمام کا تمام ذکر فکر اسی بات سے ہے کہ جو ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ کے ہے اسے جو ہے دل کو پاک کر دیا جائے. آگے ایسا لکھیں ہیں کہ خدا طلبی کے ذوق و شوق میں زندگی گزرے, موت آئے تو ایسا لگے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر گئے. خدا طلبی ہمیشہ اللہ کی طلب, اللہ کی محبت کے ذوق و شوق میں زندگی گزری. موت آئے تو ایسا لگے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوئے, ایک گھر سے دوسرے گھر کو. ہمیں خود جو ہے احساس ہونا, اللہ خود جو ہے ہمیں کہنا یا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ, یعنی چل اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اپنے بندوں کو. وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے بندگان خدا جب انتقال کرتے ہیں تو ایک بارات کا جو ہے نظارہ ہوتا ہے, وہاں پہ ایک دھوم دھڑاکا ہوتا ہے, آسمانوں کو جو ہے سجایا جاتا ہے, فرشتے جو ہے حیران ہوتے ہیں, کوئی اللہ کا عاشق آ رہا ہے. اس طرح تو لوگ جو ہے تیار ہوتے ہیں, اللہ کے عاشق آ رہا ہے. اس طرح تو لوگ جو ہے تیار ہوتے ہیں اللہ کے واسطے, جو ہے اللہ کے لیے انتقال کر جانے کے واسطے بھی تیار ہوتے ہیں. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا طلبی کے ذوق و شوق میں زندگی گزری, موت آئے تو ایسا لگے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر گئے. مسافروں کی طرح ہمیشہ چلتا رہے, اللہ کی راہ میں چلتا رہے. فکر و اندیشے کا مقام نہیں کہ تم کنویں پر سے چلو, البتہ شرط یہ ہے کہ سنبھل کے چلو. اگر منزل مقصود نظر سے دور ہے اور راستہ دور, یعنی بہت دور ہے آپ کی منزل, ابھی آپ پہنچے نہیں, تو یقین کامل کو عنایت الہی کے طفیل اپنا زادرہ بنو. ابھی منزل دور ہے, میں ابھی کچا طالب ہوں, ابھی بہت دور نظر آ رہا ہے, تو لیکن یقین رکھو, اس کو جو ہے اپنا توشہ بنو کہ جو ہے اللہ جو ہے وہ دور بھی ہوگا, اللہ جو ہے تمہیں پہنچائے گا. بحروب سے باہر نکل کر چلتے بن, ظاہری جو چہرے اس سے باہر نکل کر چلتے بن. راہ خدا کو لے اور رواں دواں ہو. اس بات کا دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا چاہیے کہ یہاں سے کوچ کرنا اور دنیا و ما فیہا کو چھوڑنا ہے. اس کا جو ہے دل میں یقین رکھنا ہے آپ کو. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے مار کھائے تھے, ایسے جیتے ہیں کہ کبھی مرنا نہیں ہے. اس بات کا دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا چاہیے کہ یہاں سے کوچ کرنا ہے. ایک دن حقیقت میں جو ہے ہم سب کو جو ہے اس دنیا سے جو ہے چھوڑ جانا نہیں. یہ سب سے بڑا سچ ہے یہ ہمارے واسطے. اس بات کا دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا چاہیے کہ یہاں سے کوچ کرنا اور دنیا و ما فیہا کو چھوڑنا. آخری فصل ہے درویشی کے بیان میں, فقیری کے بیان میں, کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا طلبی میں جتنے بھی منزل پیش آئے کسی میں ٹک کر نہیں رہنا چاہیے. اللہ جو ایک جو ہے آپ کو انعامات دیتا جائے گا, لیکن آپ کو آگے بڑھ جانا, بہت کچھ جو ہے پیش کر دیا جائے گا. اسلام تو فرماتے ہیں ہشت جنت گرد ہندت سر بسر تم اشو راضی آہن درگزر. یعنی اگر جو ہے تمہیں 8 جنت بھی دے دی جائے تو تم راضی مت ہو, بلکہ جو ہے آگے بڑھو. کیونکہ جو ہے اسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی خدائی کو چھے نہیں, بندے کی طلب کو چھے نہیں. خدا کی خدائی کو حد نہیں اور بندے کی طلب کو حد نہیں. وہاں پہ جو ہے آپ اس کے قریب جاؤ, وہ تماشا دیکھو, وہ پھر جاتا جائے گا. کمان کا مسئلہ ہے,
آپ بس جاتے جانا وہاں پہ رکنا نہیں ہے. تو جو طالب ہوتا ہے وہ بس چلتے چلے آتا ہے. اسی لیے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام فرماتے ہیں کہ اس مرد گجراتی نے تنگ کر رکھا ہے, جتنا ڈالا جاتا ہے پی جاتا ہے. یعنی وہاں پہ انتہا نہیں ہے طالب کے واسطے بھی, اور وہ بھی لٹانے کے واسطے وہاں پہ بھی انتہا نہیں ہے, وہاں پہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے. تو طالب بھی ایسا ہونا کہ جو ہے وہ پاتے چلے آنا, وہ رکنا نہیں ایک مقام پہ, بلکہ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے آنا. اس لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا طلبی میں جتنے بھی منزل پیش آئیں کسی میں ٹک کر نہیں رہنا چاہیے. درویش صفت جو فقیر ہوگا وہ ہر مقام پر عجیب چیزوں کو دیکھے گا اور ہر دوسرے عالم میں انوکھا پن پائے گا. اب یہاں پہ جو اس کی آزمائش رہے گی, نئے نئے جو ہے عالم, نئے نئے تماشوں سے جو ہے وہ دکھایا جائے گا, آزمایا جائے گا. اور جو ہے اس نے اگر جو ہے ٹیڑھی نظر بھی اس پر ڈالی تو کہا جاتا ہے وہ جو ہے طلب میں سچا نہیں, اس کے اوپر نظر نہیں ڈالنا ہے. جب اللہ تعالیٰ جو ہے راز اسرار کھولتا جائے گا. سفر بجائے خود دل سے کرنا چاہیے, نہ کہ دنیا کی خاک چھاننے سے. دو کے سامنے جھکنا ہو تو ہر نزدیک دور ہے, لہٰذا اگر ایک ہی کو اپناؤ گے یعنی خدا کو تو مرد خدا بن جاؤ. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی ایک ہی چاہ اگر دو آنکھوں کے سامنے جھکنے بیٹھے تو جو ہے ہر نزدیک دور جائے گا, مطلب آپ کو کچھ چیز حاصل نہیں ہوگی. اگر ایک ہی کو اپناؤ, ایک ہی کو اپناؤ گے تو مرد خدا بن جاؤ. ہم جو ہے کئی طرف جو ہے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا دل کئی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. قرآن مجید کی بھی جو ہے ایک آیت ہے سورہ زمر میں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے مثال بیان کر رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب وہ مثال بیان کر رہا ہے. اس کا ارشاد مبارک ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں جو ضدی ہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے غلام ہے. ایک شخص غلام ہے, اس کے کئی آقائیں ہیں. اور ایک شخص ہے جو پورا ایک کا غلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور ایک شخص ہے جو پورا ایک کا غلام ہے. ایک شخص ہے جو ایک اللہ کا مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں, اسے کئی مالک ہیں جو ضدی ہیں. اور ایک شخص ہے جو پورا ایک کا غلام ہے. بھلا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ اللہ سوال کرا ہے حل یستویان مثلا الحمدللہ, نہیں الحمدللہ بل اکثرهم لا یؤمنون. تمام تعریف اللہ کے لیے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حقیقت میں آقا ایک ہی, خدا جو ہے ایک ہی, اسی کے سامنے جو جھکے گا وہ جو ہے اللہ کی جو ہے ذات کو پائے گا. آخر میں حضرت لکھ رہے ہیں کہ خاتمہ ہے, اس میں لکھ رہے ہیں کہ میرے پیرووں کے لیے یعنی میری پیروی کرنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے. طالب راہ خدا کی تسلی و تشفی اسی میں ہے. سالک کے لیے اس ضمن میں جو اصل ہے اسے شمس نے, میں اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں 10 حصوں میں نظم کی صورت میں لائے. قرآن کے 30 پاروں میں سے جو اما یتسالون سے لے کر 114 سوروں میں منتظم ہے. شمس تبریزی نے ان بے بہا موتیوں کو اکٹھا کیا. تو اے ابتدا کرنے والے ان سے سبق حاصل کر اور انہیں اپنا جزو بدن بنا دے. شمار کے لحاظ سے 4 ربیع ثانی بروز جمعرات یہ مختصر نظم شدہ کارنامہ خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور اس کا نام مرغوب پڑا. اور ہمارے آقا امام مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے ادا کرایا. مطلب سیدھی بات ہے, اللہ کو جو ہے یہ کلام جو ہے پسند آیا ہے, امام مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے. ماحاصل جو ہمیں اس کا سمجھ میں آتا ہے, اللہ کی ذات کو حاصل کرنا. جو ہم بنے ہیں, ہم جو بنائے گئے ہیں وہ اللہ کی محبت کے واسطے بنائے. مقصود اسی میں ہے. اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مبتدی جو ابتدا کرنے والے ہیں, مطلب اللہ کو حاصل کرنے والے ہیں, ان کے واسطے یہ کتابیں ہیں. مطلب اللہ کا عشق کس طرح سے حاصل کرنا ہے. نزل الغربا آپ نے پڑھی جو ہمارے واسطے یہ بتا دی گئی کہ ہم جو ہے غریب ہیں, ہم پردیسی ہیں, ہم مسافر ہیں. یہ یقین کامل رکھ لینا. اس سے ہمیں یہی معلوم رہا ہے اور مرغوب القلوب سے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت کے واسطے پیدا کیے گئے, کسی اور چیز کے واسطے نہیں. اور عشق ہی وہ ہے جو اللہ کی جو ہے ذات دلاتا ہے, اللہ کی ذات تک جو ہے پہنچاتا ہے. اسی لیے میں اسلام نے جو ہے اسے ہم پر فرض گردانہ, یاد رکھیے ہم پر میں اسلام نے فرض فرمایا. اب دیکھیے باتیں بہت ہوتی رہے گی, بیانات اگر کرتے چلے آئے تو جو ہے ہوتے جائیں گے, لیکن یہ ہمیشہ رکھیے آپ دھیان کہ میں کب اللہ کو حاصل کروں. یہ کبھی مت سوچیے کہ مجھے اللہ حاصل نہیں ہوگا, یہ کبھی خیال مت کریے. یہی اسلام فرماتے ہیں شرم داشتن, یعنی اللہ کے دیدار کے معاملے میں شرم رکھنا معتبر حجاب ہے علم اسلام. یہ سب سے بڑا حجاب ہے کہ مجھے نہیں ہوگا, یہ سب سے بڑا حجاب ہے.
آپ اس قوم میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہونا ہے، آپ اس قوم میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہونا ہے، جہاں پہ جو ہے اسلام دعویٰ کر کے آئے ہیں کہ کوئی اس بندے کا دامن پکڑ کے نہیں پوچھتا کہ میرا جو خدا کو دکھا دے، مطلب اس دعوے کے ساتھ میں اسلام آئے ہیں، سب کو دکھاتے چلے گئے، سب کو دکھاتے چلے گئے. یہاں پہ صرف آنا ہے، میں اسلام کی تصدیق کرنا ہے اور اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے. یہ عام خاص میں اسلام نے فرمایا تھا وہاں پہ، بندگی سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بندگی میرا صرف محسانی میں کو لکھا تھا کہ اللہ نے جو ہے عام دسترخوان کھول دیا ہے. یہ دسترخوان جو ہے عام خاص، کوئی بھی رہن دو، چاہے وہ ڈھیر رہن دو، بس اس کو جو ہے کلمہ پڑھنا ہے، اسلام کی تصدیق کرنا ہے اور اللہ کی ذات کو حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے کلمہ پڑھو کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ کی ذات کو حاصل کرنا ایسا نہیں تھا. ہمیں اسلام نے وہ دروازہ عام خاص کھولا ہے، تو اللہ نے ہم پر جو ہے یہ احسان عظیم فرمایا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا کر کے احسان عظیم فرما دیا گیا ہے. اور اب ہمیں جو ہے صرف محنت کرنا ہے، جیسے اسلام نے فرمایا محنت اور محبت میں. پہلے محنت بھی کرے تو یہ بات نہیں تھی، اب جو ہے محنت کرنا ہے. جو اسلام نے بتایا سمپل طریقہ جو ذکر خفی کا بتایا گیا ہے، ہمیشہ اس کی یاد میں، اس کے دھیان میں آپ کو جو ہے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں بھاگ کے جا کے، جو پہلے کے اولیاء کرام جیسا نوافل ہمیشہ کے روزے وغیرہ، وہ لوگ کیسی مشقت کرتے تھے، تو سچے طالبان تھے. ہمارے کو مہدی موعود علیہ السلام مل گئی، آسان سے آسان جو ہے طریقہ دے دیا گیا، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم دیکھیے بے بہرا ہیں. دیکھیے میں اسلام فرماتے ہیں، دیکھیے اب عشق کی بات ہو رہی تھی، میں اسلام جب عشق کا بیان کر رہے تھے تو میں اسلام نے ایک روز بیان کے موقع میں عشق کی بات فرمائی. یہ فرمان مبارک کا واقعہ ہے. تو مہدی موعود جب عشق کی بات کر رہے تھے تو کیسا بیان تھا ہوگا، صحابہ کا نہ جانے کیا عالم تھا ہوگا. ملا درویش خراسانی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ مارا اور گریبان چاک کیا، اپنے کرتے کو پھاڑ لیے حضرت ملا درویش خراسانی، اور کہا کہ عشق کہاں سے لائے. اسلام کو پوچھے، اب بے چین ہو گئے، میرا جی آپ عشق کی بات کر رہے ہو، عشق کہاں سے لائے، کہہ کے آپ نے گریبان چاک کر لیا. اس کے بعد اسلام نے فرمایا کہ بندہ کسبی عشق کہتا ہے، کام کرو اور عمل میں کوشش کرو، کچھ کام کرو تاکہ اس کے واسطے سے عشق پیدا ہو. انبیاء کا عشق عطائی ہے، وہبی ہے، جو بغیر کسب کے یعنی بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے، اور دوسروں کو کسب کرنا چاہیے، دوسروں کو محنت کرنا چاہیے. تو میں جو بات کر رہا ہوں اسلام فرما رہے ہیں کہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ عشق کسبی کی بات کر رہا ہے، یعنی تم محنت کرو گے تو تمہیں اللہ جو ہے محبت دے گا. آپ کو محنت کرنا ہے تو اللہ جو ہے عشق وہ عطا کرے گا. وہ جو وہبی عشق ہوتا ہے، جو بغیر محنت کا عطا ہوتا ہے، وہ صرف پیغمبروں کو عطا ہوتا ہے. دوسروں کے واسطے محنت کرنا ہے، بندہ عشق کسبی کی بات کر رہا ہے، کچھ کام کرو تاکہ عشق پیدا ہو. آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ عشق اللہ جو ہے آپ کو عطا کرے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے سے دروازہ کھلا، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے سے دروازہ کھلا. تو کھٹکھٹانا ہے، آپ دور بیٹھے ہوئے رہیں گے اور جو ہے دروازے پہ گئے نہیں، مالک جو ہے دروازہ کیوں کھولے گا. آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور بار بار یقین کہہ چکا ہے کہ اس دل کے اندر، یہ دل خدا کا گھر ہے، جو ہے کھٹکا مارنا ہے. جو مالک بیٹھا ہوا ہے وہ خود کہتا ہے کہ وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے، وہ غرور والا ہے، وہ ایرے غیرے کے واسطے دروازہ نہیں کھولے گا. وہ دیکھے گا کہ کتنا سچا طالب، غرور صرف اسی کو ہے، غرور صرف اسی کو ہے. تو وہ دیکھے گا کہ ایک کھٹکا مارے گا چلے جائے گا، یا 10 کھٹکے مارے گا چلے جائے گا، یا بیٹھا رہے گا وہاں پہ. تو طالب وہی ہے جو چوکھٹ پہ بیٹھا رہے گا، یقین کامل کے ساتھ کہ میرا مالک دروازہ کھولے گا. ہر آپ کی سانس الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں جو ہے آپ کے دل پہ کھٹکا ہے، مالک کھٹکا ہے. ہر آپ کا ذکر، ہر آپ کی سانس دل کے دروازے پہ کھٹکا ہے. تو وہ بھی آزمائے گا، اس کا بھی ناز ہے آپ کو جو ہے بہت بڑا جمال دکھانے والا ہے، بہت بڑا انعام دینے والا ہے آپ کو. تو جو سچا طالب ہوگا وہ جو ہے اسی دروازے پر بیٹھا رہے گا تا دم اجل، وقت کے آخر تک، سانس کے نکلنے تک وہ انتظار میں رہے گا. وہ یقین کرے گا. یہی توکل ہے. ایسا نے فرمایا یہی توکل ہے کہ دروازہ کھلے گا، یہی توکل ہے کہ دروازہ کھلے گا. یہ یقین یعنی یہی توکل ہے. دوسرا توکل جو ہے، جو روٹی وغیرہ کا توکل نہیں ہوتا. توکل یہ ہے کہ خدا ملے گا. توکل یہی ہے کہ دروازہ کھلے گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے لیے دروازہ کھلا. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی چیز کو طلب کیا اور کوشش کی تو پا لیا. جس نے کسی چیز کو طلب کیا، کوشش کی تو پا لیا. ایک درویش تو جو ہے بادشاہ کے پاس گئے اور جو ہے اس کی دختر کو جو ہے مانگا. تو درویش آدمی تھا. بادشاہ نے جو ہے کہا کہ جو ہے میں آپ کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ کہہ دیا کہ جو ہے آپ جو ہے فلاں سمندر میں ایک بہت زبردست موتی ملتا ہے، وہ آپ اگر جو ہے مجھے لا کے دے دیں گے تو آپ کو جو ہے میں اپنی دختر جو ہے آپ کی نکاح میں دے دوں گا. اور درویش گیا اور جو ہے سمندر کے پاس جا کر
وہ ہاتھ میں اپنے جو بھی اس وقت کی بکیٹ وغیرہ تھی وہ لیے اور جو ہے بس نکالنا شروع، ایک ساتھ نکالنا شروع، ایک ساتھ پانی نکالنا شروع، ایک ساتھ پانی نکالنا شروع. تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے موتیاں فریاد کرنے لگا، وہاں کی جو مچھلیاں تھیں وہ اللہ کے دربار میں جو ہے فریاد کرنے لگی کہ کوئی دیوانہ یہاں پہ آ چکا ہے اور جو ہے یہاں سے سمندر کو خالی کر رہا ہے. سب نے جو ہے اپنے اپنے منہ میں جو ہے سیپیاں پکڑی اور وہ موتی پکڑا اور جو ہے درویش کو لا کر دے دیا کہ دیوانہ یہاں پہ آ چکا ہے. تو دیوانے ایسے ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں کام کے واسطے تو کر بیٹھتے ہیں کہ مخلوق ساری دیوانی ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کا عشق کوئی معمولی بات نہیں. ہم مہذبیوں کو جو ہے عطا ہوا ہے یہ روایت جو ہے صرف ایک انیشیشن کے واسطے، ایک آپ کو موٹیویشن کے واسطے جو ہے کہی جاتی ہے. ہمارے واسطے جو ہے یہ روایت نہیں بنتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے ایک صحابی نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے بارہا کے سامنے روایت کہی گئی ہے، پھر سے کہتا ہوں صرف سمجھنے کے واسطے کہ اللہ کا عشق کیا ہے اس کا اندازہ ہونے کے واسطے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیے صرف جو ہے ایک کہانیاں، ایک باز و بیان، خالی تقریر ہو گئی نکل کے واہ اچھا بیان تھا، ویسی بات نہیں ہے. حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، اس کا عشق فرض ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اسی کے واسطے ہوئے ہیں. اسی لیے تمام کا تمام یہ واضح بیان، نشستیں وغیرہ ہر چیز اسی کے واسطے ہے. مہدی موت کا جو مقصد ہے اسی کے واسطے جو ہے یہ تمام کا تمام جو ہے کام ہے. تو ایک صحابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے جو دعا کریے اللہ جو ہے مجھے اس کا عشق عطا کرے. تو حضرت نے کہا عشق تو جو ہے بہت بڑی بات ہے، اللہ کا عشق تم جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے، اسے حمل نہیں کر سکتے. تو کہا حضرت آپ چھوڑیے، آپ دعا کریے کہ اللہ جو ہے مجھے اس کے عشق کا ذرہ عطا کرے. یہ مکاشفۃ القلوب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے. تو حضرت نے کہا اللہ کے عشق کا ذرہ بھی بہت بڑی بات ہے، تم وہ بھی جو ہے حمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. تو کہا کہ حضرت آپ دعا کریے اللہ جو عشق کا ذرہ ہے، ذرہ تو لاسٹ پٹ گئے، وہ ذرہ ہے اس کا آدھا حصہ عطا کر دے. تو حضرت نے دعا کر کہ اللہ تو جو ہے اس بندے کو پھر عشق کے ایک ذرے کا آدھا حصہ عطا کر دے. حضرت چلے گئے ادھر، دعا قبول ہو گئی. پھر کئی زمانے کے بعد اس گاؤں سے گزرے تو کہا کہ میرا یہاں پہ ایک ساتھی تھا. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، جنگلوں بیابانوں میں رہتا ہے. تو حضرت جو ہے ڈھونڈتے ہوئے بیابان جنگل میں جب گئے تو ایک پہاڑ پہ مست الست میں روایت پڑی تھی، وہ من کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت پکار رہے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتا، حضرت پکار رہے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتا. آخر میں اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ ایسا اس بندے کو ہم نے ہماری عشق کا آدھا ذرہ عطا کیا ہے، اگر آری سی اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے ہوش نہیں آئے گا. عشق کا آدھا ذرہ عطا کیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے. یہ یہاں پہ روایت یہاں پہ بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ہم وہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ جو ہے 7 سمندر پی لیے گئے اور لبے بالا بھی تر نہیں ہوا. یہاں پہ ذرہ نہیں بلکہ بہت کچھ حاصل کرنا ہے، یہاں پہ بہت کچھ حاصل کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ فرض کر دیا گیا، بھائی دے دیا گیا، یہاں پہ جو ہے آپ کو عطا کر دیا گیا، لا کے جو ہے دے دیا گیا. آپ کو بس جو ہے نعمت لا کے منہ تک پہنچائی گئی، آپ کو جو ہے نگلنا ہے. اسی واسطے تمام کا تمام جو ہے پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتم الاسلام کے صدقے میں تمام مہاجران مہدی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں جو سچے طالبان تھے، اللہ کے جو ہے سچے عاشقان تھے، حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ ہمیں اس کی ذات کا طالب صادق بنائے اور اس کی ذات عطا کرے.